بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اللہ کریم کے خزانہ قدرت میں بے شمار نعمتیں موجود ہیں جن کا احصاء و شمار ممکن ہی نہیں۔ اللہ کریم خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کریم کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے حیطۂ ادراک سے یہ بات باہر ہے، تمہاری سکت اور طاقت سے باہر ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکو۔ اتنی نعمتیں اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ اگر انسان اپنے حواس خمسہ کے اعتبار سے دیکھے تو ایک ایک حاسے کے ساتھ اللہ کریم نے کتنی نعمتیں متعلق کر رکھی ہیں۔ مثلا قوت ذائقہ ہے تو اس کے ساتھ جو اللہ کریم نے نعمتیں منسلک کر رکھی ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہیں جو آپ چکھتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اور کتنے ذائقے ہیں، ان کا آپ شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ کریم نے آپ کے لیے ذائقے کی ایک پوری دنیا آباد کر رکھی ہے۔ فروٹ کا ذائقہ ہے، سبزیوں کا ذائقہ ہے، اور اناج کا ذائقہ ہے، اس کے علاوہ مشروبات کا ذائقہ ہے، تو ذائقوں کی ایک دنیا آباد ہے۔ اسی طرح اگر آپ قوت سامعہ کے اعتبار سے، یعنی جو سماعت کی سننے کی طاقت ہے، اس حوالے سے دیکھیں تو اللہ کریم نے کتنی نعمتیں اس حاسے کے ساتھ متعلق کر دی ہیں۔ آپ قراء کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، اور ان کی آوازوں کے اندر جو اللہ کریم نے حسن رکھا ہے، جو آپ کی سماعتوں کو محظوظ کرتا ہے، آپ دیکھیں کتنی آوازیں ہیں اور کتنے لہجے ہیں اور کتنے کتنے خوبصورت بولنے والے اور بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور انسان کی بولی کے علاوہ اگر آپ اللہ کی دیگر مخلوق کو دیکھیں تو ان کو بھی اللہ کریم نے بڑی حسین اور سریلی زبان عطا فرما رکھی ہے جو آپ کی سماعتوں کو محظوظ کرتی ہے۔ میں کل ابھی ایک ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ کسی بھائی نے 50 قسم کے پرندوں کی بولیاں ان کی تصویر کے ساتھ وہ اپلوڈ کی ہوئی تھی، تو وہ ہر پرندہ اتنی خوبصورتی سے بول رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے قدرت کا گویا اس کی ثنا گستری کر رہا ہے۔ یعنی سماعت کے حاسے کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ کریم نے انسان کی بصارت کے ساتھ کتنے نعمتیں متعلق کر رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے حسین نظارے آپ کو پہاڑوں کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہیں، آپ کو کان کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ کو مختلف فصلوں میں جاتے ہیں تو کتنے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے کتنی مخلوق بنائی اور ان کو کتنے حسین چہرے عطا فرمائے، بس یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے یہ ساری چیزیں حاسے بصری کے لیے بنائی ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کریم کے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی حصے شامہ، یعنی جو سونگھنے کی صلاحیت ہے، اس کو دیکھیں تو اللہ کریم نے اس کے ساتھ بھی بہت ساری نعمتیں متعلق کر رکھی ہیں۔ آپ گلاب کو سونگھتے ہیں تو اس کی خوشبو الگ ہے، موتیے کی خوشبو الگ ہے، اسی طرح چنبیلی کی خوشبو الگ ہے۔ بلکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو خوشبوؤں کی گنتی نہیں بیان کی جا سکتی، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کریم نے کتنی خوشبوئیں انسان کو عطا فرما رکھی ہیں۔ تو قرآن مقدس نے سچ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح انسان کی قوت لامسہ کے ساتھ، یعنی انسان کے سارے جسم کے اندر جو قوت لمس ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کریم نے بہت ساری نعمتیں متعلق کر رکھی ہیں، اور وہ بھی اللہ کریم کی ایک خاص عنایت ہے۔ تو اسی طرح آپ دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا ادراک کر سکتے ہیں۔ تو مقصود کلام یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کے پورے خزانے میں، اللہ کی اس بھری کائنات میں، اللہ کے سارے خزانے قدرت میں جو سب سے حسین ترین اور جو سب سے گراں قدر نعمت ہے وہ اس کا اپنا پیار ہے، وہ اللہ کریم کی محبت ہے، وہ اللہ کریم کا درد ہے،
وہ اللہ کریم کا ذوق اور اللہ کریم کی ذات کا شوق ہے۔ اسی لیے تو حضرت اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اور پھر کہتے ہیں، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یہ اتنی گراں قدر نعمت ہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے تو ان میں ہر نبی کو اللہ کریم نے یہ سوغات محبت فراوانی کے ساتھ عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ یہ نعمت اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور پھر اولو العزم رسولوں میں ایک ہستی جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کا لقب خلیل ہے، خلیل اللہ، یعنی آپ اللہ کے دوست ہیں۔ خلیل کا اگر ترجمہ اردو زبان میں کیا جائے تو وہ دوست بنتا ہے، اور دوست یہ ہندی کا لفظ ہے، یہ 2 عددوں کا مجموعہ ہے، یعنی 2 اور 7 کو جمع کریں تو 9 بنتا ہے۔ تو جو دوست ہوگا اس کے اندر 9 والی خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ 9 کی خصوصیت کیا ہے، تو 9 سارے عددوں میں سے سب سے بڑا عدد ہے، اور یہ بڑائی اس کو یہ شان کیسے ملی؟ آپ 9 کو ضرب دیں 1 کے ساتھ، یعنی اس کو 1 چوٹ لگے تو وہ اپنی شان دوستی معدوم نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے تشخص کو مٹنے نہیں دیتا۔ 9 کو 1 کے ساتھ ضرب دیں تو پھر بھی 9 9 ہی رہے گا۔ آپ 9 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں تو 18 بن جائے گا، اور 8 اور 1 پھر 9 ہو جائے گا۔ اس نے اپنی شان دوستی پھر بھی قائم رکھی، اپنا تشخص پھر بھی قائم رکھا۔ 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو 27 بن جاتا ہے، تو 7 اور 2 پھر بھی 9 کی شان دوستی قائم ہے۔ اسی طرح آپ اس کو 4 کے ساتھ ضرب دیں تو 36 بنتا ہے، 6 اور 3 پھر 9 بنتے ہیں۔ تو 9 نے اپنی شان دوستی ٹوٹنے نہیں دی، اپنا تشخص بکھرنے نہیں دیا۔ اسی طرح آپ اس کو 5 کے ساتھ ضرب دیں تو 45 بنتا ہے، 4 اور 5 پھر 9 ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ اس کو 6 کے ساتھ ضرب دیں تو 54 ہو جائے گا، اور پھر حاصل کیا نکلے گا؟ وہ پھر 9 ہی آئے گا۔ یعنی 9 نے اپنی شان دوستی ٹوٹنے نہیں دی، اپنا تشخص بکھرنے نہیں دیا، اپنا آپ معدوم نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنا تشخص قائم رکھا۔ اسی طرح اس کو 9 کو 7 کے ساتھ ضرب دیں تو 63 بنے گا، اور 6 اور 3 پھر 9 ہو جائیں گے، شان دوستی پھر قائم۔ اور 9 کو 8 کے ساتھ ضرب دیں تو 72 بنے گا، تو 8 ضربیں لگیں پھر بھی 9 9 ہی رہتا ہے، 9 اپنی شان دوستی کو قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح 9 کو 9 کے ساتھ ضرب دیں تو 81 بنے گا، اور 8 اور 1 پھر 9 بن جائے گا۔ تو گویا اس کو 1 ضرب لگے، 2 ضربیں لگیں، 4 لگیں، 10 لگیں، جتنی بھی ضربیں اس کو لگتی رہیں، یہ اپنی شان دوستی قائم رکھتا ہے، یہ اپنے تشخص کو مٹنے نہیں دیتا، اور یہ اپنے وفا کے اوپر حرف نہیں آنے دیتا۔ تو پھر اللہ کریم اس کی وجہ سے اس کو نواز دیتا ہے، اور سارے عددوں میں سے اللہ کریم نے اس کو زیادہ شان عطا فرمائی۔ ایسے ہی اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو اللہ کریم نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مرتبہ اور بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن جتنا بڑا مرتبہ اور جتنا بڑا مقام تھا، اتنے ہی بڑے امتحانات سے بھی اللہ کریم نے آپ کو گزارا ہے۔ مال دیا، بہت سارے مویشی دیے، ریوڑ کے ریوڑ آپ کے پاس موجود تھے، تو فرشتوں نے عرض کی، بار الہا، یہ جو جس کو تو نے خلیل کا لقب عطا فرمایا ہے، تو خلیل تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اپنے محبوب کے علاوہ اور کسی کی گنجائش نہ ہو۔ جس بندے کے پاس اتنا مال موجود ہے، اس کے اوپر خلیل کا اطلاق کیسے صادق آئے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، فرشتوں جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہیں جنگل میں اپنے مال مویشی لے کے ان کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، بلکہ یوں کہیے حضرت اقبال نے کہا تھا، ہے عاشقی میں رسم
الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ دراصل وہ ریوڑ کا بہانہ تھا، اصل میں تو اپنے محبوب کو یاد کرنے کا بہانہ تھا، یاد کرنے کا نشانہ تھا۔ تو وہاں اپنے رب کو یاد کر رہے تھے، تو فرشتہ آیا اور اس نے پہاڑ کی اوٹ میں سے صدا لگائی، سبحان اللہ الملک القدوس۔ جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ کون ہے جنگل میں یہاں میرے علاوہ؟ کون ہے جو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے؟ دائیں بائیں دیکھا، نظر نہ آیا، تو پھر ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے صدا دینے لگے، اور اس جنگل میں میرے محبوب کے میٹھے نام کی مالا جپنے والے، ذرا باہر تو آؤ، اپنی زیارت تو کرواؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر جب وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا سامنے آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم میرے محبوب کا نام ذکر کر رہے تھے؟ اس نے کہا جی میں ہی ذکر کر رہا تھا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی لجاجت سے اور نیازمندی سے فرمانے لگے، کیا ایک دفعہ پھر میرے محبوب کا نام لے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ضرور نام لے سکتا ہوں، لیکن مفت میں تو کام نہیں ہوگا، آپ کو آدھا ریوڑ مجھے دینا ہوگا، تب میں آپ کے محبوب کا نام لیتا ہوں۔ اگر اس بات کو عقل کے ترازو پہ تولا جائے تو یہ جملہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خود بھی تو بول سکتے تھے، خود بھی تو یہ ذکر کر سکتے تھے، وہی جملہ خود اپنی زبان سے دہرا لیتے۔ اللہ کا پیغمبر تھا، شاید فرشتے سے بہتر اپنی زبان سے اس کی ادائیگی کر لیتے اور خلوص کے ساتھ بول لیتے، لیکن یہاں معاملہ عشق کا تھا، عقل کا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میں آدھا ریوڑ تمہارے نام کرتا ہوں، بس تم میرے خدا کا نام لو، میرے محبوب کا نام لو، میرے مقصود کا نام لو۔ تو فرشتے نے پکارا سبحان اللہ الملک القدوس۔ جب صدا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں آئی تو وہی ہوا کہ مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دعا کی۔ تو پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل بے چین ہو گیا، اضطراب آشنا ہو گئے، آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، ساون بھادوں کا موسم کو نظر آنے لگا، چہرے کے اوپر ایک اداسی کی کیفیت اور ایک وصال کی آرزو نظر آنے لگی۔ پھر جب اس کیفیت سے باہر آئے تو اس سے کہنے لگے کیا آپ ایک دفعہ پھر مہربانی فرما سکتے ہیں کہ میرے محبوب کا نام لیں؟ جب یہ کہا تو اس نے کہا مفت میں تو نہیں ہوگا، آپ کو باقی ریوڑ بھی مجھے دینا ہوگا، تب میں آپ کے محبوب کا نام لیتا ہوں۔ خواجہ غلام فرید نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، فرماتے ہیں نام تیرا جو مزہ دیتا ہے رگ رگ میں مجھے، قند اور شکر میں اے یار نہ دیکھا نہ سنا۔ اور عربی والے نے کہا تھا وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابِ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابِ، کہ اے میرے محبوب تیرا ذکر سب سے بہترین شراب ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے شرابیں لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں سراب ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں نے اس شعر کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا ہے، جو مزہ ہے تیرے نام میں نہیں اور کسی بھی جام میں، اور یہ جام ہیں فقط نام کے نہیں ساقیہ کسی کام کے۔ باہر صورت فرشتے نے پھر پکارا سبحان اللہ الملک القدوس۔ جب اس نے اللہ کریم کی ثنا گستری کی، اللہ کریم کی تعریف کی، تو جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وجدانی کیفیات میں ہیں، پھر ایک عجیب کیفیت ہے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اللہ کا خلیل ہو، سینے میں اس کی محبت کی شمع جل رہی ہو، اور پھر اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اس کے محبوب کا نام لیا جائے، تو کیفیات کیا ہوں گی۔ پھر جب کیفیات سے باہر آئے پھر آرزو پیش کر دی کہ کیا آپ مہربانی کریں گے ایک دفعہ پھر میرے محبوب کا نام لو، ایک دفعہ پھر، اب میں بے چین ہوں، جلدی کرو میرے محبوب کا نام لو۔ تو فرشتہ آگے سے کہنے لگا ابراہیم اب تو تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، تو اب میں کیسے نام لوں، اب کیا دو گے؟ تو آپ نے فرمایا بندہ خدا اتنا بڑا ریوڑ جو تم نے لے لیا ہے، تو اب اس کے لیے تمہیں کسی غلام کی ضرورت ہوگی نا، کسی چرواہے کی ضرورت ہوگی، کسی نوکر کی ضرورت ہوگی۔ تم ایک دفعہ میرے محبوب کا نام لو، میں اپنی زندگی کی ساری گھڑیاں تمہارے نام کر دیتا ہوں۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
اخلاص دیکھا، خلوص دیکھا، تو فرشتہ پھر پکارا سبحان اللہ الملک القدوس۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے زیادہ وجد میں تھے، پہلے سے زیادہ طرب میں تھے، اور آنسو آپ کے برس رہے تھے۔ اب فرشتے نے اپنا لباس اتارا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا ابراہیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم واقعی خلیل ہو۔ آج یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ تمہارے دل میں اگر کوئی بستا ہے تو وہ اللہ کریم کی ہستی ہے جو تیرے دل میں رہتی ہے۔ ابراہیم تم واقعی خلیل ہو۔ تو حضرات، میں پھر آمدم برسر مطلب اس کائنات میں جو اللہ کریم کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کریم کا پیار اور اللہ کریم کی محبت ہے، اور یہ چیز، یہ سوغات اللہ نے سب سے زیادہ اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور اپنے محبوب کے بعد پھر یہ دیگر انبیاء کرام اور رسل کو عطا فرمائی، پھر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور پھر دیگر اولیاء کاملین، ان سب کو اللہ کریم نے یہ سوغات محبت عطا فرمائی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے حبیب کے قدموں کے خیرات نصیب فرمائے، اور حضرت خلیل علیہ السلام کی محبت کی خیرات نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔